بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ ہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور سعودی عرب نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حزب اختلاف میں بعض عناصر کے مذموم عزائم کا مقصد ریاستی اداروں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر کے دشمن کو خوش کرنا ہے، تاہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم جلد بلوچستان کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں کرونا وائرس سے مزید 12 افراد جاں بحق ہوئے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے سے متعلق وزیر اعظم کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ زمبابوے اور پاکستان کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور سعودی عرب نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سعودی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی عبداللہ الصباح کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت میں طے پایا۔ دونوں وزراء نے خصوصاً ڈیجیٹل شعبے میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ عوام ان عناصر کا احتساب چاہتے ہیں جنہوں نے مزار قائد کی بے حرمتی کی اور کوئٹہ اور گوجرانوالہ کے جلسوں میں پاکستان مخالف عناصر کے بیانیے کو آگے بڑھایا۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی قیادت کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ سابق اسپیکر ایاز صادق کا بیان کو پس پشت ڈال دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے گھناؤنے عزائم کا مقصد ریاستی اداروں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر کے دشمن کو خوش کرنا ہے، تاہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے کہا ہے کہ سول بیوروکریسی ملک کا قیمتی اثاثہ ہے۔ آج نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ کوئٹہ میں 30ویں مڈ کیئر مینجمنٹ کورس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورس کے شرکاء پر زور دیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں دیانتداری اور نیک نیتی سے نبھائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت بلوچستان کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور وزیر اعظم جلد صوبے کے لیے ایک خصوصی پیکج کا اعلان کریں گے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے ادویات کی برآمدات میں اضافے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ رواں مالی سال کی پہلی سہ-ماہی میں ادویات کی برآمدات 22.6% تک اضافے کے ساتھ 6 کروڑ 81 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں، جو گزشتہ سال اسی عرصے میں 5 کروڑ 56 لاکھ ڈالر تھیں۔ مشیر تجارت نے کہا کہ یہ کامیابی ادویات کی برآمد کنندگان کی سخت محنت اور برآمدات پر توجہ مرکوز کیے جانے کے باعث حاصل ہوئی۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے فارما ایکسپورٹ کونسل کو فعال بنانے کے لیے مزید اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے وقت سے گفتگو کر رہے تھے، جس نے ممتاز صنعت کار زاہد سعید کی قیادت میں آج گورنر ہاؤس کراچی میں ان سے ملاقات کی۔ گورنر سندھ نے کہا کہ وفاقی حکومت ادویات کی برآمدات بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران ڈاکٹروں اور معاون طبی عملے کو حفاظتی آلات فراہم کرنے پر ایسوسی ایشن کو سراہا۔ وفد نے گورنر کو ادویات کی صنعت کو درپیش مسائل، ان کے حل اور ادویات کی برآمدات میں اضافے کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 12 اموات ہوئی ہیں، جبکہ 1123 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس وبا سے ہونے والی اموات مجموعی تعداد 6835 تک پہنچ گئی ہیں، جبکہ اس وقت 13,242 افراد زیر علاج ہیں۔ 3,15,016 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کے وزیر اعظم کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ گورنر راجہ جلال حسین نے وزیر اعظم عمران خان کے اعلان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے گا اور ایک دیرینہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو قومی مالیاتی کمیشن، قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دی جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ میر افضل خان نے کہا کہ عبوری صوبائی حیثیت ملنے سے گلگت بلتستان کے عوام کی 73 سالہ دیرینہ محرومیاں ختم کرنے میں مدد ملے گی اور علاقہ تیز تر ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی فدا محمد نشاد نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کے عوام کے دل جیت لیے ہیں اور خود کو پاکستان کا حقیقی رہنما ثابت کیا ہے۔ پاکستان میں ترکی کے سفیر احسان مصطفیٰ سے آج نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں پاک بحریہ کے سربراہ محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی، جس میں بحری تعاون سمیت باہمی مفادات کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے ترکی میں حالیہ زلزلے کے باعث ہونے والے انسانی اور مادی نقصانات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس ناگہانی آفت میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے خاندان کے خلاف رقوم کی غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک منتقلی کے مقدمے کی آج سماعت کی۔ سماعت کے دوران قومی احتساب بیورو کے حکام نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا۔ 4 گواہوں کے بیانات کی نقل شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے حوالے کی گئی۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے رقوم کی غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک منتقلی کے مقدمے میں ملزمان پر اس مہینے کی 11 تاریخ کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ مصر نے غزہ کی پٹی کے ساتھ رفح کی گزرگاہ 3 روز کے لیے کھول دی ہے۔ قاہرہ میں فلسطینی سفارت خانے نے بتایا ہے کہ دونوں اطراف ٹرمینل غزہ سے آنے والی فلسطینیوں اور پھنسے ہوئے افراد کی واپسی کے لیے کھلا رہے گا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں آج ہزاروں مسلمانوں نے گستاخانہ خاکوں کے خلاف فرانس کے سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فرانسیسی صدر ایمینوئل میکران حقیقی دہشت گرد کے نعرے درج تھے اور وہ فرانسیسی سفیر کو جزوی طور پر ملک بدر کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 12 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان پہلے ہی سیریز 2-0 سے برتری سے جیت چکا ہے۔ اس سے پہلے راولپنڈی میں ہی کھیلے گئے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ افتخار احمد کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا، جنہوں نے 40 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں۔ صحافیوں کے خلاف جرائم پر استثنا کے خاتمے کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس سال اس دن کے موقع پر ذرائع ابلاغ سمیت دنیا کو کرونا وائرس کی صورت میں مکمل طور پر ایک نئے مسئلے کا سامنا ہے، جس نے صحافیوں اور صحافتی کارکنوں کے لیے نئے خطرات کو اجاگر کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں صحافیوں کے خلاف جرائم پر استثنا کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے پروگرام نشر کرے گا۔ تیسرے پہر 4:05 پر ایک اور قومی پروگرام میں موسیقار نیاز حسین شامی کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہے گا۔ آج سے پہر ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 29 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 34، پشاور 31، کوئٹہ 19، مظفر آباد 28، گلگت 22 اور مری 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق پلوامہ اور لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود، جموں میں گرم اور خشک جبکہ سری نگر، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج سے پہر سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 30 اور لیہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.